عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والعابدین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے تاجدار مدینہ رحمت دو عالم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی سورۃ البلد میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے شہر کے حوالے سے قسم فرما رہا ہے، ایسا شہر ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر سب سے معظم اور سب سے مکرم شہر ہے۔ اور وہ شہر کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کس شہر کی قسم کھا رہا ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ شہر ہے کہ جو مدینۃ المنورہ کے نام سے جانا اور یاد کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی مدینہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے قلم کو اٹھا کر کے محبت مدینہ میں آپ لکھتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ ہے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارا مدینہ، وہ مدینہ کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، وہ مدینہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو دفن فرمایا، مدفن فرمایا، وہ پیارا مدینہ کہ جس کے اندر جنت البقیع اور اس جنت البقیع میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام دفن ہے، وہ پیارا مدینہ کہ جس کی مبارک آغوش کے اندر سیدنا عثمان غنی، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضور علیہ السلام کے رشتہ دار، آپ کی اور آل و اولاد وہاں پر دفن ہیں۔ یہ وہی صحیح سرزمین ہے جہاں پر عائشہ صدیقہ، حضرت سیدتنا ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، حضرت امام جعفر صادق، امام مالک، اکابر صحابہ
اکابر تابعین، اکابر اولیاء کرام وہاں دفن ہے، اور یہ وہی سرزمین ہے کہ جس سرزمین پر جب کوئی بندہ انتقال کرتا ہے تو رب تبارک و تعالی مدینۃ المنورہ کی فضیلت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو بغیر حساب و کتاب کی جنت کا مژدہ سناتا ہے۔ وہ مدینہ پاک ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے میری قبر کی زیارت کر لی اس بندے کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی، جس بندے نے میرے روضے کا دیدار کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شریف کر دیتا ہے، اس کے اندر سے منافقت کو دور کر دیتا ہے، اور جو بندہ سچے دل سے میری بارگاہ سے جو مانگتا ہے اللہ میرے صدقے میں اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ مدینۃ المنورہ ہے۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاک شہر کی قسم قرآن شریف میں اٹھائی۔ قسم ہے اس شہر کی جو مدینۃ المنورہ ہے، جو میرے آقا کا مدینہ ہے، جو میرے آقا کا شہر ہے۔ اب جب حضور علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں فرمائی تھی، اس وقت مدینہ کی یہ حالت تھی کہ اس مدینہ کو مدینۃ المنورہ سے پہلے یثرب کی سرزمین کہا جاتا تھا۔ یثرب کا مطلب ہوتا ہے ایسی خراب ہواؤں والی جگہ، ایسی بیماریوں والی جگہ کہ جہاں دن رات بیماریاں ہی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بہت سارے ایسی جگہیں ہوتی ہیں، ایسے مقام ہوتے ہیں، ایسے شہر ہوتے ہیں کہ جہاں بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ یثرب کی سرزمین یہ ایسی زمین تھی حضور کی ہجرت سے پہلے کہ جہاں پر بیماریوں کے گھر ہوا کرتے تھے، جہاں بیماریاں اتنی زور پکڑتی تھی کہ لوگ وہاں زیادہ رہ نہیں سکتے تھے۔ لیکن جیسے ہی میرے آقا کے قدم پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یثرب کو بدل کر کے اسے مدینۃ المنورہ کے نام سے دنیا میں مشہور و معروف کر دیا۔ یہ ہے مدینۃ المنورہ۔ تو حضور علیہ السلام نے مکہ سے جیسے ہی ہجرت فرمائی تو مکہ والوں نے جب حضور علیہ السلام کو نکالا تو میرے پیارے آقا علیہ السلام نے کعبہ کو دیکھتے ہوئے یہ دعا کی تھی کہ اے کعبہ، اے مکہ، میں تیرے اندر پیدا ہوا، تیرے اندر میرا بچپن گزرا، تیرے ہی اندر میری جوانی گزری۔ اب دنیا کے معاملات سے اور لوگوں کے زور و ستم سے میں یہاں سے جا رہا ہوں، ہاں لیکن اے مکہ میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہاں سے جا تو رہا ہوں لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ میں اپنی پوری امت کے ساتھ تجھے فتح کر کے یہاں واپس آؤں گا، واپس لوٹوں گا اور واپس یہاں دین کے پرچم کو لہراؤں گا۔ حضور مکہ کی گلیوں سے رخصت ہوتے جاتے اور مکہ کی گلیوں کو دیکھتے جاتے کہ یہیں پر میرا بچپن گزرا، یہیں پر میری جوانی گزری، 40 سال کی عمر ہوئی، میں نے اعلان نبوت فرمایا، اور 53 سال کی عمر میں میرے آقا علیہ السلام مدینہ کی طرف ہجرت کی طرف نکل رہے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ ابھی بیماریوں کا گھر بنا ہوا ہے، مدینہ میں بیماریاں ہی بیماریاں پیدا ہو رہی ہے، وہاں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو صحیح سلامت رہ سکے۔ صحابہ کرام نے جب ہجرت کر کے مدینہ میں جب وہ تشریف لائے، جب جیسے ہی مدینہ میں قیام کیا، آپ دیکھیں عزیزان ملت اسلامیہ، تمام کے تمام صحابہ بیمار ہو گئے، تمام کے تمام صحابہ علیل ہو گئے، سب کو بیماریوں نے پکڑ لیا، سب کی
کی آنکھیں زرد ہونے لگی، سب کے پیٹ پھولنے لگے، سب کے جسم کمزور ہونے لگے، ان کو دوائیں بھی اثر نہیں کر رہی تھی، ان کو ڈاکٹروں کے علاج بھی کام نہیں آ رہے تھے، ان کو طبیبوں کے علاج بھی کام نہیں آ رہے تھے۔ صحابہ کرام نے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے حکم کے مطابق ہم نے ہجرت کر لی، ہم مدینہ آ گئے، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ ہم کو اس بیماری سے شفا دے دے۔ میرے پیارے آقا مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، مدینہ کے چاروں طرف جتنے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے اوپر چڑھ کر کے یہ اعلان کرو کہ اے بیماریوں تم یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ محمد عربی نے تم کو جانے کا حکم دیا ہے۔ زمانے والوں نے دیکھا کہ جب وہی صحابہ ان پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر چڑھ کر کے جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اے مدینہ کی بیماریوں یہاں سے چلے جاؤ، اب یہ یثرب نہیں ہے، اب یہ مدینۃ المنورہ بن چکا ہے، جیسے ہی صحابہ نے اعلان کیا وہ تمام کی تمام بیماریاں ٹل گئی، ہٹ گئی، اور جتنے صحابہ تھے سب کو میرے پیارے آقا کے صدقے میں شفا کلی عاجلہ مل گئی۔ جتنے صحابہ تھے سب شفا یاب ہو گئے۔ اور جب میرے پیارے آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو 3 جگہیں اختیار کرنے کا حکم دیا۔ مکہ چھوڑو گے آپ تو آپ کے سامنے 3 شہر کسی ایک کو اختیار کر لو۔ سب سے پہلا جو آپ کو اختیار دیا گیا وہ ہے کنسرین، اور عزیزان ملت اسلامیہ دوسرا شہر ملک شام، ایجپٹ جس کو کہا جاتا ہے، ملک شام کو آپ کے لیے اختیار کرنے کا حکم دیا کہ اگر آپ ملک شام جانا چاہو تو ملک شام۔ اور تیسرا شہر جس کو کہا جاتا ہے بلاد عرب یعنی یثرب، جو مدینہ ابھی بنا نہیں تھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ بلاد عرب جس کو یثرب کہا جاتا ہے میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ میرے آقا علیہ السلام نے اسی مدینۃ المنورہ کے حوالے سے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی اس شہر کو ہمیشہ پاک اور صاف بنا دے۔ حجاج کرام جو جاتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ مدینہ میں آپ کہیں پر بھی گندگی نہیں دیکھو گے، پورا شہر بالکل پاک صاف، اور وہ مدینہ ہے کہ اس مدینہ کے اندر سے ٹھنڈی ٹھنڈی اور سہانی سہانی خوشبوئیں آیا کرتی ہے۔ وہ جنت البقیع کے جس کے اندر ایک کیڑا بھی موجود نہیں ہے، ایک چونٹی بھی موجود نہیں ہے، جب رات کا وقت ہوتا ہے اور رات کا وہ جب سہانی رات آتی ہے، وہ مدینہ کی رات آتی ہے، تو وہ جنت البقیع ہے کہ جس کے اندر سے اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوشبوؤں کو پیدا فرماتا ہے، جنت کی خوشبوؤں کو، اور ایسی میٹھی میٹھی وہاں سے خوشبو آتی ہے، سہانی خوشبو آتی ہے کہ جب وہ بندہ اس خوشبوؤں کو سونگھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اس سے بہترین کوئی خوشبو ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، الحمدللہ اس فقیر نے بھی جب میں عمرے کے حوالے سے مدینہ المنورہ میں جب پہنچا تو احد کی وادی، احد پہاڑ جہاں حضرت امیر حمزہ کا مزار ہے، پیارے آقا علیہ السلام کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء، ان کے مزار سے تھوڑی 1-1.5 کلومیٹر کی دوری پر، 1 کلومیٹر کی دوری پر ایک غار ہے۔ احد کی جنگ کے موقع پر حضور علیہ السلام کو بہت زخمی کیا گیا تھا، بہت زخمی، تو حضرت علی مولا کائنات حضور علیہ السلام کو کسی طرح وہاں سے نکال کر کے اس غار میں لے جا کر کے آپ کو آرام فرمایا کہ حضور آپ اس غار کے اندر، اس پہاڑ کے اندر، چوٹی کے اندر آپ آرام فرمائیے، اور میں آپ باہر پہرا دیتا ہوں تاکہ جو کفار آپ کو قتل کی سازش سے آئے تو میں ان سے جنگ کر سکوں۔ حضور علیہ السلام جس غار کے اندر آپ تشریف لے گئے تھے، جہاں آپ نے آرام فرمایا تھا، اس جگہ کو الحمدللہ اس فقیر نے دیکھا۔ وہاں کے جو خدمت گزاران تھے
حرم شریف کے، مسجد نبوی کے، اور جو وہاں دوست احباب تھے انہوں نے اس جگہ کو دکھایا کہ حضرت ایک یہاں اس جگہ پر حضور علیہ السلام نے آرام فرمایا تھا، جس جگہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے اور جس جگہ پر آپ نے اپنا سر مبارک رکھا تھا، جس پہاڑ کی کھو کے اندر اور اس پتھر کے اندر آپ نے جہاں پر سر مبارک رکھا تھا، بڑے بڑے سائنسدانوں نے وہاں ریسرچ کیا ہے کہ اس پتھر کے اندر، اس جگہ کے اندر جو خوشبو پائی جاتی ہے وہ دنیا کی کسی جگہ پر نہیں پائی جاتی، کسی جگہ پر نہیں۔ آج بھی وہاں میرے مصطفیٰ کی خوشبو پائی جاتی ہے، اور الحمدللہ جب میں نے اس خوشبو کو سونگا، جب اس کو اپنے جسم کے اندر مبارک خوشبو کو جب جسم میں اتارا تو ایسا لگا کہ 1400 سال کے بعد جب اس خوشبو کا یہ عالم ہے تو 1400 سال پہلے جب میرے مصطفیٰ اس غار میں تشریف لائے ہوں گے تو اس غار کی رونق کا عالم کیا ہوگا۔ 1400 سال کے بعد بھی آج بھی ویسی خوشبو آ رہی ہے جو میرے مصطفیٰ کریم نے جہاں پر آرام فرمایا تھا۔ تو یہ وہ مدینہ ہے کہ جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، میٹھی میٹھی خوشبوئیں آتی ہے، یہ مدینہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام نے اس مدینہ کو اختیار فرمایا، اور عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے بڑے سائنسدانوں نے، بڑے بڑے پروفیسر لوگوں نے وہاں ریسرچ کیے ہیں کہ وہ مدینہ ایسی زمین ہے کہ جو بندہ وہاں کی مٹی اٹھا کر کے اگر اپنی آنکھ کا سرما بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدینہ کی خاک کے صدقے میں اللہ اس کی روشنائی کو دوبالا فرما دیتا ہے۔ وہ مدینہ کی خاک ہے، وہ مدینہ کی سرزمین ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار کے تشریف لانے سے پہلے اس شہر کو یثرب کہا جاتا تھا، لیکن میرے آقا کے تشریف لانے پر وہ سرزمین مدینۃ المنورہ بن گئی۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قطب مدینہ اور وہ محدث مدینہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مدینۃ المنورہ کو ہمیشہ مدینۃ المنورہ کہا جائے، کوئی یثرب نہ کہے، اس لیے کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ اس میں میرے آقا جلوہ فگن ہے۔ اب ایک وقت وہ بھی آیا کہ اسی سرزمین کے اندر دو ایسے شخص حاضر ہوئے اسپین کی سرزمین سے کہ جنہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک جسم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش اور سازشیں کی۔ اب یہ معاملہ ہوا ایسا، آخری واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں اور اپنی تقریر کو ختم کروں، کہ فاتح بیت المقدس حضرت سیدنا جلال الدین رومی کے دور کے پہلے کی بات ہے، حضرت صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا جو فاتح بیت المقدس بنے، اور اس دور کے اندر بہت سارے اکابر علماء کرام جلوہ فگن اس دنیا میں تشریف لائے۔ ایک کا نام کہا جاتا ہے، ایک عالم ربانی کا نام لیا جاتا ہے حضرت جلال الدین رومی، ایک کا نام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عزیزان ملت اسلامیہ حضرت فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ اکابر علماء کرام۔ اور انہی کے زمانوں میں سے ایک زمانہ گزرا ہے حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے بادشاہ اور حضرت صلاح الدین ایوبی کے پیر و مرشد اور آپ کے رشتے میں چچا لگتے تھے، بڑے ابو لگتے تھے۔ تو ایک مرتبہ نور الدین زنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے خواب میں ملک شام کے اندر پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، اور آقا نے خواب میں آ کر کے ان کو کہا کہ اے نور الدین، دو شیطان، دو کتے، دو خبیث میرے جسم کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں، تم جلدی سے مدینہ آؤ،
اور میری ان لوگوں سے حفاظت فرماؤ۔ اب آپ نے پہلے دن جب یہ خواب دیکھا تو علماء کرام سے اس کی تعبیر پوچھی تو لوگوں نے کہا کہ ہم کو پتہ نہیں ہے۔ پھر دوسرے دن یہ خواب آیا تو آپ کو تھوڑا سا تعجب ہوا کہ یہ کیا بات ہے۔ پھر تیسرے دن یہ خواب آیا آپ کو تو آپ نے واپس علماء کرام سے یہ پوچھا کہ بھائی یہ خواب مجھے بار بار آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو علماء کرام نے بیان کیا کہ ہمارا جہاں تک ذہن کام کرتا ہے مدینہ شریف سے آپ کو بلاوا آ رہا ہے۔ تو نور الدین زنگی بادشاہ وقت جن کی تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوتی، ان کو خواب آیا تو انہوں نے سوچا کہ ضرور کچھ نہ کچھ معاملہ ہے۔ فوراً اپنے ساتھیوں کو لیا، بہت سارا سامان اکٹھا کیا اور 16 دن کے اندر بغیر رکے مسلسل سواری کرتے ہوئے ملک شام سے سیدھا مدینہ المنورہ پہنچ گئے۔ اور مدینہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے پورے مدینہ میں اعلان کروایا کہ بھائی کل کی دعوت میری طرف سے، پورا مدینہ میرے گھر پر کھانا کھائے، اور کھانا کھانے کے بعد میری طرف سے میں سب کو تحفہ دوں گا، پورا مدینہ مجھ سے تحفہ لے کر کے جائے۔ جب سب کے سب لوگ جمع ہو گئے، سب خوش ہو گئے، دعائیں دینے لگے حضرت نور الدین زنگی کو۔ سب لوگ، پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا، سب نے پیٹ بھر کر کے دعوت کھائی۔ دعوت کے بعد نور الدین زنگی نے سب کو تحفے سے نوازا، کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ دیا۔ جب آخر میں سب مال ختم ہو گیا، سب لوگ ختم ہو گئے، حضرت نور الدین زنگی کو خواب میں میرے آقا نے ان دونوں خبیثوں کی صورت بھی دکھائی تھی جو آپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ حضرت نور الدین زنگی نے کہا کہ بھائی سب لوگ آ گئے، بھائی سب نے انعام لے لیا، کوئی باقی تو نہیں ہے؟ مدینہ والوں نے کہا کہ حضور 2 ایسے بندے ہیں جو مسجد نبوی کے تھوڑے سے قریب میں ان کی ایک جھوپڑی ہے، وہیں پر وہ آرام کرتے ہیں اور کسی کی دعوت میں نہیں جاتے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ دونوں ہی ہوں گے۔ کہا کہ ان کو بلایا جائے، کہا وہ آئیں گے نہیں، وہ کسی کے یہاں نہیں آتے۔ کہا چلو وہ نہیں آئیں گے، ہم تو جا سکتے ہیں۔ ان کے جھوپڑی پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد دونوں کے اندر گھر، وہ جو جھوپڑی تھی، جو روم نما ایک انہوں نے کمرہ بنایا تھا، اس جھوپڑی کے اندر گئے جو مسجد نبوی سے، حضور کے روضہ مبارکہ سے تھوڑی دوری پر تھا۔ سالوں پہلے کی بات ہے جب مسجد نبوی اتنی وسیع نہیں ہوتی تھی، مختصر مسجد نبوی تھی۔ ابھی تو الحمدللہ اتنی بڑی مسجد ہے کہ آپ گھومتے گھومتے تھک جاؤ گے، لیکن مسجد نبوی ختم نہیں ہوگی، اتنی بڑی مسجد ہے، بہت عالیشان مسجد ہے۔ تو اندر گئے تو کچھ کتابیں پڑھی تھی اور تسبیحات پڑھی تھی، مصلے پڑھے تھے۔ ان سے پوچھا آپ دونوں کون ہو؟ کہا ہم اسپین کے رہنے والے ہیں اور ہم حج کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں، حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ کہا اچھا۔ حضرت نور الدین زنگی نے کہا کہ دو بھائی میرے دعوت میں کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ حضرت ہم کسی کے یہاں دعوت میں نہیں جاتے، ہم انکساری والے ہیں، فقیر لوگ ہیں۔ کہا اچھا۔ کہا یہ چٹائی جو پڑی ہے اس کو ہٹاؤ۔ کہا حضور یہ چٹائی کسی کام کے نہیں ہے، اسی طرح رکھی ہے ہمارے سونے کے لیے۔ حضرت نور الدین زنگی نے جب اس چٹائی کو ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس چٹائی کے نیچے ان دونوں نے ایک لمبی سرنگ بنائی ہوئی ہے، زمین کے ذریعے ایک سرنگ لمبی، اور اس سرنگ کے اندر جو 2 چمڑے کے تھیلے رکھے ہوئے ہیں، جس کے اندر وہ سوراخ کر کر کے اس کی جو مٹی کو بھر کے اس چمڑے کے تھیلوں کے اندر وہ جنت البقیع میں رات کے وقت میں ڈال دیا کرتے تھے۔ نور الدین زنگی نے ان سے پوچھا کہ صحیح بتا دو کہ تم کون ہو اور کیا کرنے کے لیے آئے ہو، اور نہیں بتاؤ گے تو یاد رکھو کہ یہ میری میان میں تلوار ہے اور تمہاری دونوں کی گردنیں ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ موت سامنے آ گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اسپین کے عیسائیوں نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم مدینہ میں آ کر کے یہاں پر سرنگ کے ذریعے تمہارے نبی کے جسم کو تکلیف پہنچائے، معاذ اللہ۔ اور ہم جب ان کے جسم کے قریب پہنچنے والے تھے، اللہ کی یہ ایک کرشمہ دیکھو کہ اللہ نے مدینہ میں بہت بارش نازل کی، زلزلے نازل کیے، اور ہم اس جگہ پر پہنچنے سے رک گئے۔ نور الدین زنگی نے جب یہ پورا معاملہ دیکھا، اس سرنگ کو بند کروایا اور قہر کی نظر سے
جلال کی نظر سے ان دونوں کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہی کہا کہ ان دونوں کی گردنوں کو جدا کر دیا جائے، اور زمانے والوں کو بتا دیا کہ جو ہماری نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی بس ایک ہی سزا ہو سکتی ہے، اس کی گردن اس کے جسم سے جدا ہونی چاہیے، اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو ہماری نبی کی شان میں گستاخی بکتا ہے وہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کوئی کافر ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کوئی ہو، کسی کو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ان دونوں کی گردنوں کو اڑا دیا، ان کی لاشوں کو جلا کر کے ان کی خاک کو آسمان میں اڑا دیا، اور حضرت نور الدین زنگی نے حضور علیہ السلام کے حجرے مبارکہ کے چاروں طرف ایک خندق کو کھودا، ایک گڈھے کو کھودا، اور بیان کیا جاتا ہے کہ زمین کے اندر اور اوپر سے چاروں طرف سے وہ شیشے کو پگھلایا گیا، ایک دھات آتی ہے جس طرح سونا چاندی ہوتی ہے، پیتل ہوتا ہے، تانبا ہوتا ہے، اسی طرح شیشے کے ایک دھاتو ہوتا ہے، اسی کو حضرت نور الدین زنگی نے حضور کے روضہ مبارکہ کے چاروں طرف اس دیوال بنا دی، اس کو بند کر دیا، نیچے سے بھی بند کر دیا، اوپر سے بھی بند کر دیا، تاکہ قیامت تک میرے آقا کے جسم انور کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے، مکمل بند کروا دیا۔ تو زمانے والوں نے دیکھا کہ یہ وہ مدینہ ہے کہ جہاں پر لوگ کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتے، یہ وہ مدینہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے، وہ پیارا پیارا سہانا سہانا مدینہ ہم کو دیکھنے کی زیارت نصیب فرمائیں۔ کہنے سننے میں جو قد بھی غلطی وہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔